السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 2۔ نماز کی لغوی تعریف کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاح۔ تو صلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا، یعنی نماز کا لفظی مطلب ہوتا ہے دعا، اور اس کے کئی معنی ہیں، مثلا برکت، خیر، مغفرت، رحمت، تعریف، تعظیم، ان معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن زیادہ جو اہم معنی ہے نماز کا وہ ہے دعا۔ اصطلاحی تعریف یعنی شرعی تعریف کیا ہے، اسلام کی نظر میں نماز کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف اس طرح سے عربی میں التعبد للہ تعالی باقوال وافعال مخصوصہ مفتتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم، یعنی مخصوص اقوال اور افعال کے ذریعے اللہ تعالی کی عبادت کرنا، جس کی شروعات تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام سے ہوتی ہے۔ یہ ہے شرعی اور اصطلاحی تعریف نماز کی۔ مخصوص اقوال اور افعال کے ذریعے اللہ تعالی کی عبادت کرنا، جس کی شروعات تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام سے ہوتی ہے۔ یہ تعریف ہوگی، مطلب کیا واضح ہے کہ گویا کہ نماز مخصوص اقوال اور افعال کا نام ہے، یعنی ہم نماز میں جو چاہے نہیں کہہ سکتے اور جس طرح چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ مخصوص ہے، یعنی خاص اقوال ہیں، خاص باتیں ہیں، اسی کا ہم کو استعمال کرنا ہے نماز کی حالت میں، اور خاص افعال یعنی خاص کام ہے، خاص طریقہ ہے، اسی طریقے پر نماز پڑھنی ہے۔ اور شروعات کس سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر، اسی کو کہتے ہیں تکبیر۔ تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کی شروعات ہوتی ہے، اور نماز ختم کیسے ہوتی ہے؟ سلام سے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہتے ہیں تو نماز مکمل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہو گیا۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ آج کے درس میں کہ نماز کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ جواب، نماز پہلے سے ہے، تمام نبیوں اور رسولوں پر نماز فرض تھی اور ان کی قوموں پر نماز فرض تھی۔ تمام نبیوں کے زمانے میں لوگ نماز پڑھتے تھے، تو گویا کہ نماز کوئی خاص نہیں کہ صرف اس امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، اس سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، جو امتیں گزر چکی ہیں، وہ سب کے سب نماز پڑھتے تھے۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام قومیں نماز پڑھتی تھی اور بھی باتیں کرتی تھی، مثلا روزے بھی رکھتی تھی اور بھی باتیں کرتے تھے، لیکن نماز بھی پڑھتی تھی پچھلی قومیں۔ کیا دلیل ہے؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی۔ تو آئیے کچھ دلیلیں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی۔ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کب کے ہیں؟ بہت پہلے کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی ہیں،
مثلا اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام آئے، پھر ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اور اولادیں، یوسف علیہ السلام، کئی نبی آئے ان کے بعد. تو انہوں نے بسایا علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، بیوی کو چھوڑا مکے میں تاکہ نماز قائم کرے، نماز پڑھے، بیوی بھی نماز پڑھے، ان کے بچے بھی نماز پڑھے. تو گویا نماز کا وجود ہے پہلے سے. اور دیکھیے سورہ مریم آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام کا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اللہ اکبر، یہ موجود ہے نماز کا پہلے سے. اور دیکھیں ایک اور آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا زکریا علیہ السلام کا. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس کے علاوہ اور بھی کئی آیتیں ہیں جس کے اندر نماز کا ذکر صاف الفاظ میں موجود ہے. اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 420. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ان رسول اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 3 مرتبہ دھویا، منہ کو، ہاتھ کو، پیر کو، جو بھی دھویا ہے 3 مرتبہ دھویا. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا وضو ہے، یہ وضو کرنے کا طریقہ، اور مجھ سے پہلے جو بھی نبی رسول پیغمبر گزر چکے ہیں وہ بھی وضو کیا کرتے تھے. تو پتہ چلا پہلے پیغمبر بھی وضو کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، اور باقاعدہ نماز کا ذکر بھی کئی حدیث کے اندر موجود ہے صاف الفاظ کے ساتھ. لیکن تفصیل نہیں ہے. نماز تو پڑھتے لیکن نماز کس طرح سے پڑھتے تھے، کتنی، آپ میں سے بہت سے لوگ سوال کر سکتے کہ پچھلے پیغمبر یا ان کی قومیں کس طرح سے نماز پڑھتی تھی، کتنی رکعت تھی، کتنی مرتبہ پڑھتے تھے، کیا تفصیل ہے. تو تفصیل موجود نہیں ہے. جواب کیا اس کا کہ تفصیل موجود نہیں ہے. کتنی رکعت پڑھتے تھے اس کی بھی تفصیل نہیں ہے، اور کس طرح سے نماز کو ادا کرتے تھے اس کی بھی تفصیل موجود نہیں ہے. بس یہ ذکر ہے کہ نماز پڑھتے تھے. تو جس کا ذکر نہ ہو زبردستی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ پیغمبر رسول جو گزر چکے وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، کیا طریقہ تھا. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا کس طرح پڑھتے تھے. لیکن ہم لوگوں کو جو حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز پڑھو ایسے ہی جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے طریقے پر ان کو نماز پڑھنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. پچھلی جو قومیں ہیں ان کی تفصیل موجود نہیں. تو کچھ لوگ عجیب سوال کرتے ہیں مثلا کہ نوح علیہ السلام کشتی تھی تو کس لکڑی کی بنی تھی، جاون کی تھی یا آم کی تھی. اب کسی بھی لکڑی کی ہو سکتی ہے، تو کیا کر لیں گے اگر پتہ چل جائے تو، یا اسے کیا فائدہ ہوگا. تو کچھ سوال ایسے جس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو زبردستی اس کے چکر میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کو نماز پڑھنا ہے، تو اس کی تفصیل الحمدللہ موجود ہے، اور انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے. آج کی بس اتنا ہی کافی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.